السلام علیکم، دنیا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عدیل وڑائچ۔ پاکستان کا ایک وفد جو ہے اس نے حال ہی میں اسرائیل کا دورہ کیا ہے، حالانکہ پاکستانی قانون کے مطابق اور پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس پہ لکھی گئی اس عبارت کے مطابق کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے باقی تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ تو یہ دورہ کیسے کیا اسرائیل کا پاکستانی اس وفد نے، اور اس دورے کا مقصد کیا تھا، یہ کون لوگ تھے اس دورے میں جو شامل تھے، تو آج یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان سمیت دنیا کے کچھ دیگر ممالک کی کمپنیوں پر امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں، اور پاکستان کی 19 کمپنیاں بھی ان میں شامل ہیں جس پہ امریکی پابندیاں لگی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری دنیا ڈیجیٹل کے ٹیم ممبر ذیشان یوسف زئی موجود ہیں، ان سٹوریز پہ انہوں نے کام کیا ہے۔ ذیشان، یہ بتائیں کہ اسرائیل کا تو وزٹ کوئی پاکستانی کر نہیں سکتا، اگر اس کے پاس کسی دوسرے ملک کی شہریت ہو یا پاسپورٹ ہو تب وہ شاید دوسرے ملک کے پاسپورٹ پہ جا سکتا ہے، لیکن یہ جو ڈیلیگیشن گیا، ہماری اطلاع کے مطابق اس میں تو لوگوں کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھے، دوسرے ملکوں کی، یعنی بہت سے لوگوں کے پاس دوسرے ملک کی شہریت نہیں تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیسے کر لیا؟ دیکھیں عدیل صاحب، بڑی انٹرسٹنگ سی سچویشن ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ تو ویلڈ نہیں ہے وہاں کے ویزے لگانے کے لیے، تو کیسے انہوں نے دورہ کیا؟ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو اس طرح کے وفود جاتے ہیں وہ ایک تو غیر سرکاری تنظیموں کے تحت یہ ان کے جو دورے ہیں ان کا انعقاد کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک خاص قسم کی امیگریشن ہے کہ اس پروسیس کے تحت جاتے ہیں۔ جب ہماری دفتر خارجہ میں بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں بھی کوئی ڈوئل نیشنل ہو، وہ دوسرے پاسپورٹ پہ گیا ہو، کوئی امریکن نیشنل ہو، UK کا نیشنل ہو، دوسرے کسی ملک کا ہو، لیکن جو ہمیں معلومات ملی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ دورہ کیا گیا تقریباً 10 سے 11 افراد تھے، جس میں صحافی تھے، محققین تھے، انفلوئنسرز تھے۔ ان لوگوں نے جو دورہ کیا ہے تو جو اسرائیل کے قریب ممالک ہیں، یعنی کہ جو جارڈن ہے یا لیبنان ہے یا ان کو جو قریب پڑتے ہیں، تو وہاں کا ویزا لے کر پاکستانی پاسپورٹ پر پھر وہاں سے جب آپ آگے ٹریول کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کا پاس ہے جو آپ کو ایشو کیا جاتا ہے اور اس پر آپ جاتے ہیں۔ دوسرا، جو یہ وفود جاتے ہیں تو یہ عام وفود نہیں ہوتے، تو اس کے لیے جو اسرائیلی ریاست ہے انہوں نے خاص قسم کے انتظامات کیے، جیسا کہ ابھی جو وفد گیا ہے تو انہوں نے وہاں پر ملاقاتیں کی ہیں، وہاں کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی ہیں، ان کو وزٹس کرائی گئی ہیں۔ لیکن دیکھیں، پاکستان کا پاسپورٹ تو کارآمد نہیں ہے، اور پاکستان کا اس حوالے سے کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ وہاں کی ورکنگ کیسے ہے۔ وہاں کے لوگوں نے جو جا کے وہاں کے سسٹم کو آبزرو کیا، وہاں جا کر وہاں کے میڈیا پہ انٹرویوز دیے، وہاں پہ ان کے انٹریکشن ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ اس انٹریکشن میں جو دلچسپی تھی وہ اسرائیل یا وہاں کی سائڈ کے لوگوں کی تھی، جنہوں نے اس پاسپورٹ کے کارآمد نہ ہونے کے باوجود انہیں فیسیلیٹیٹ کیا۔ بالکل درست کہا آپ نے کہ انٹرسٹ انہی کے تھے، اور وہاں سے جو اسرائیل کے جو اخبارات ہیں انہوں نے جو جس طرح سے اس کو رپورٹ کیا تو اس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ انہی کے جو ہے اس میں انہی کا فائدہ تھا، اور انہی نے اس کو مد نظر رکھتے اپنے انٹرسٹ کو مد نظر کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اپنا یہاں کی سوسائٹی میں کوئی امیج جو بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے ذریعے، اگر جس طرح محققین ہیں، جرنلسٹ ہیں، یا اسی سے ملتے جلتے شعبہ جات سے ہیں جن کا سوسائٹی میں ایک اہم کردار ہوتا ہے، تو یہ لوگ وہاں پر جا کر کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو انفلوئنس کر کے کوئی اپنا انہوں نے کوئی نیریٹو بلڈنگ کرنی ہے؟ آپ کو یہ سمجھ آتا ہے؟ دیکھیں، ابھی جن صحافیوں نے دورہ کیا اور جس تنظیم نے، جس غیر سرکاری تنظیم جس کا نام شرکا ہے، آئی تھنک جنہوں نے آرگنائز کرا، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہی یہ ہے کہ اسرائیل کے جو تعلقات ہے جنوبی ایشیا میں ممالک یا مڈل ایسٹ سے، اسی پر ہی یہ کام کرتے کہ ان کے تعلقات میں جو ہے وہ بہتری آ جائے۔ اگر ہم ان انٹرویوز کا جائزہ لیں جہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ انہی کا انٹرسٹ ہے، تو اس انٹرویو میں جو پاکستانی صحافیوں نے، جنہوں نے کچھ نے نام ظاہر کیا، کچھ نے نہیں کیا، اور انہوں نے جو انٹرویوز دیے، تو اس کا جو متن ہے اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس میں کہا گیا ہے کہ جہاں پر 2023 میں حملے ہوئے تو ان کو وہاں کا دورہ بھی کیا گیا تھا، لیکن جو خاص بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو وہ استوار کرانا چاہتی ہے، لیکن یہ ان صحافیوں نے وہاں پہ جا کے کلیم کیا ہے اور یہ وہاں کے میڈیا نے رپورٹ کیا؟ جی، اس میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ سوسائٹی کی وجہ سے پریشرز ہیں تو اسی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ تعلقات جو ہے وہ استوار نہیں ہوتے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے لیکن ذیشان، آج میں خواجہ آصف صاحب کو بھی ایک انٹرویو میں سن رہا تھا، اور آپ پاکستان کی اوورال بھی پولیٹیکل سچویشن کو اگر دیکھیں
تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سیاسی حکومت پاکستان میں اس بات کی متحمل ہو سکتی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی جو ہے اس کے حوالے سے کوئی اقدام اٹھائے اور ایسا کوئی غیر مقبول فیصلہ جو ہے وہ کرے. تو انہوں نے کس بنیاد پہ یہ کہہ دیا کہ وہاں پر یہاں حکومت جو ہے یہ کام کرنا چاہتی ہے؟ لیکن یہ بڑا الارمنگ ہے کہ ایسی سچویشن میں، ایک ایسی صورتحال میں اس وقت جو وہاں کی سچویشن ہے. دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے نام بھی ظاہر نہیں کیے. اس پر دفتر خارجہ کا بھی موقف آیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن وہاں پر جو انٹرویوز دیے ہیں اور جو اس میڈیا نے رپورٹ کی ہے اس کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ٹرمپ نے ابھی امریکی امداد جو ہے وہ بند کیا ہے، تو کچھ صحافیوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو جو امداد ملتا تھا وہ پاکستان میں مدارس جو ہے وہ استعمال کرتے تھے اور وہ مدارس ریاست کے کنٹرول میں نہیں تھے. یہ وہاں کی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے. اندازہ کریں کہ وہاں جا کے یہ کیا ایک امیج جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور کس طرح کی چیزیں جو ہیں، اور اس میں سے زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ بے بنیاد معلوم ہوتی ہیں. بالکل بے بنیاد ہے اور فالس، اگر ہم کہیں کہ فالس انفارمیشن ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ غلط باتیں انہوں نے جو ہے وہاں پہ رپورٹ کیے. جہاں تک بات ہے دفتر خارجہ کی، تو دفتر خارجہ اس وقت تک جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لا علم ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نوٹس لیا ہے. اور جو پریس ریلیز آئی ہے دفتر خارجہ کی، اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ موجودہ قوانین کے تحت اس طرح ممکن نہیں ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ وزٹ کر سکیں. لیکن چونکہ اسٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک خاص قسم کی امیگریشن ہے جن کو پاسز جاری کیے جاتے ہیں اور پھر جاتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں. اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں، یہ 2022 میں بھی ایک دورہ کیا گیا تھا. اور کچھ رپورٹس ایسے بھی ہے کہ پاکستان کے کچھ سینئر صحافی جو ہے وہ بھی اس سے پہلے گئے تھے. چند لوگوں سے میری بات چیت ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے، رائے پائی جاتی ہے کہ صحافی چونکہ ہر چیز کو رپورٹ کرتے ہیں تو ان کو وہاں جو ہے استثناء دینی چاہیے. لیکن اگر آپ رپورٹ کرنے کے بجائے اس طرح کے کام وہاں پر جا کر کریں اور اپنے ملک سے متعلق اس طرح کی بات کریں تو یہ بڑا افسوسناک ہے. برحال ذیشان، دوسری سٹوری جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا وہ جو میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے پروگرام سے جڑی کچھ کمپنیوں پر الزام لگا کر امریکہ کی جانب سے پابندیاں لگائی گئی تھی. اس پہ پاکستان نے بڑا واضح موقف اپنایا تھا. اس دفعہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں یہ ان سے کیا مختلف ہیں؟ اب 19 کمپنیاں جو ہیں ان کے نام آ رہے ہیں، تو اس کا کیا امپیکٹ ہے اور کیا امپلیکیشنز ہوں گی؟ دفتر خارجہ کی اب سے چند گھنٹوں بعد جو ہے وہ بریفنگ بھی ہوگی، یقیناً اس پہ دفتر خارجہ اپنا رد عمل بھی دے گا. تو اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، اس دفعہ جو یو ایس کی جانب سے جو سینکشنز لگائے گئے ہیں اس میں 80 کے قریب کمپنیاں، جس میں چائنا کی بھی کمپنیاں ہیں، ایران ہے، یو اے ای ہے، دیگر ممالک ہے. اس میں اے آئی کی کمپنی ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان کی 19 کمپنیاں ہیں. کچھ کے نام اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، این انٹرپرائزز وغیرہ ہے، الائٹ بزنس کنسرنز، اس طرح کی کمپنیاں. اور یہ کمپنیاں جو ہے اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں اور راولپنڈی سے آپریٹ کرتی ہیں. تو ان سینکشنز کے بعد یہ جو کمپنیز ہے، یہ جو یو ایس کی کمپنیز ہیں، ان کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکیں گے. اور اگر کوئی کاروبار کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ ایک لائسنس کے لیے اپلائی کریں گے، جس کے بارے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس طرح کے لائسنسز جو ہے وہ نہیں ملیں گے. لیکن آپ نے جہاں تک سوال کیا کہ کیوں لگائے گئے ہیں، تو جو وجوہات بتائے گئے ہیں پاکستانی کمپنی سے ریلیٹڈ، تو وہ وہی وجوہات ہے کہ جو نیوکلیئر پروگرام سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یا جو بلسٹک میزائلز پروگرام ہے تو ان کو یہ سپلائی کرتے ہیں. اور اس طرح کے الزامات، یہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام اور ہمارا جو میزائل پروگرام ہے یہ تو دنیا کو چبھتا ہے نا. اب پھر ظاہر ہے اس پہ جو اس کی لانگ رینج پہ کے حوالے سے بڑا ریزنٹمنٹ جو ہے ویسٹ میں پائی جاتی ہے. خاص طور پہ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، وہ بہت ساری ریزنز جو ہیں وہ دنیا جانتی ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ کیوں پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام اور میزائل پروگرام جو ہے وہ چبھتا ہے. بہرحال یہ اس حوالے سے اب دفتر خارجہ کا ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا. ابھی تک دفتر خارجہ کا رد عمل نہیں آیا. لیکن اب سے چند گھنٹوں بعد جیسا آپ نے کہا کہ ایک بریفنگ ہوگی، تو کچھ دوستوں سے ہماری وہاں بات چیت ہوئی. تو جو بریفنگ کا مقصد ہے اس ہفتے بلانے کا، چونکہ عید آ رہی ہے تو بریفنگ روایتی طور پر اس ہفتے میں نہیں ہوتی. لیکن چونکہ وہ پریشر اتنا آ گیا کہ اب دفتر خارجہ جو ہے وہ اپنا پوزیشن واضح کرے گا. اور آپ کو یاد ہوگا دسمبر میں ہم نے دنیا ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ہی رپورٹ کیا تھا کہ کس طرح پاکستان نے اپنا واضح موقف جو ہے وہ ٹرمپ کی جو نئی انتظامیہ تھی ان کو کہا تھا کہ پاکستان آپ کے ساتھ تعلقات چاہتا ہے لیکن انٹرفیرنس کی بنیاد پر نہیں. تو کل جو دفتر خارجہ کا موقف آ جائے گا تو واضح ہو جائے گی چیزیں، اور جو بریفنگ ہوگی تو اس سے بڑی ساری چیزیں ہو جائیں گی. بہت شکریہ ناظرین. دنیا ڈیجیٹل سے عدیل وڑائچ کو اور دنیا ڈیجیٹل کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اس معاملے پہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.